وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ یہ تین آدمیوں کی عقل پر آفرین ہے۔ ثلاثۃ من فرسان العقل، عقل کے شاہ سوار ثابت ہوئے ہیں۔ ایک عزیز مصر جس نے حضرت یوسف کو دیکھ کر بیوی کو کہا اکرمی مثواہ، عزت سے رکھنا، عسیٰ ینفعنا او نتخذہ ولدا، ہو سکتا ہے کام آئے اور یا اسی کو ہم بیٹا ہی بنا دیں۔ کمال کی آنکھیں تھی کہ یوسف کو سر بازار دیکھ کر خرید کر گھر آئے اور بیوی کو کہا کہ اس کا خیال رکھنا، یہ عام غلام نہیں ہے، عام مزدور نہیں ہے، یہ کوئی قیمتی و بیش بہا شخصیت معلوم ہو رہی۔ اکرمی مثواہ عسیٰ ینفعنا او نتخذہ ولدا۔ اور دوسری شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی صفورہ، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے والد کو کہا یا ابت استاجر ہو، ابا جان ایک آدمی کو کام کے لیے رکھنا ہی تھا، یہ ٹھیک ہے، ان خیر من استاجرت القوی الامین، یہ بہترین ہے، طاقتور ہے اور حد درجہ دیانتدار ہے۔ گھر کا جو آدمی ہوگا جس کو آپ چوکیداری کے لیے رکھیں گے، کام کاج کے لیے رکھیں گے، اس کی یہ تین خصلتیں ضروری۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ عفیف ہو، ان خیر من استاجرت، کہ وہ کسی گھر کے فرد پر ہاتھ نہ اٹھائے، اس کی عزت کو بٹھا نہ لگائے، اور دوسرا یہ کہ وہ قوی ہو، دشمن کو بھی روک سکے، آپ کے مخالف کو، آپ کی عزت و آبرو کو نقصان پہنچانے والے کو روک سکتا ہو، اور پھر تیسرا یہ کہ وہ خود بھی دیانتدار ہو، امین۔ اگر وہ خود ہی طاقت غلط استعمال کرے، تالے توڑے اور بینک بیلنس چوری کرے اور دوسروں کو آگاہ کرے کہ آج صاحب جو ہے بینک گئے اور یہ لائے ہیں اور بھی نکلنے والے اور ابھی گھر پہنچ گئے ہیں، یہ تمام ڈکیتیاں، یہ گھر کی نوکرانیاں اور گھر کے افراد کراتے ہیں۔ لوگ عقل سے کام لیتے نہیں، وقتی راحت کے لیے اپنے گھر کو حجرہ بنایا ہے اور اپنے خزائن کو بیٹھک بنایا ہوا، جیسے سب لوگ آتے جاتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ وہ برتن دھو رہی ہے، جھاڑو لگا رہی ہے، اس کے کان پیچھے ہوتے ہیں، وہ ایسی بنتی ہے جیسے اس کا ان باتوں سے کوئی واسطہ نہیں، ادھر سے ان کو 5 لاکھ اور 10 لاکھ دیتے، یہ کب دیں گے؟ تو کبھی کہتے ہیں بیٹی کی شادی ہے، پھر کہتے ہیں اچھا بیوی ہمارے پاس نہیں ہے، کبھی کہتے ہیں بیٹے کی شادی کے لیے دے دیں گے، پھر کہتے ہیں اس وقت نہیں ہے، وہ دل میں رکھتی ہے ساتھ، اچھا دیکھوں گی میں۔ تمام ڈکیتیاں، کسی تھاندار سے ڈی ایس پی سے پوچھو، گھروں کے اندر جتنے ڈاکو آ رہا ہے، گھر کی ماسی اور نوکرانیاں لے کے آ رہے، کہ بیہودہ قوم ہے، عقل سے کام لیتی نہیں، کہ بھئی جہاں آپ رہ رہے سہ رہے وہاں اندر نہ آنے دے، باہر برتن رکھے، گیٹوں کے باہر، اندر قطن آئے نہیں۔ یہ بات ایک عالم کی حیثیت سے ممبر کے لائق نہیں ہے، لیکن مجھے قوم کی بے عقلی پر بہت دکھ ہے اور بڑا افسوس، اور بہت عزت کے لوگ کوڑیوں کے دام بے عزت ہو رہے، ذلیل ہو رہے اور مسلسل ہو رہا ہے، تو عبرت نہیں لی جاتی۔ اصل بات یہ ہے کہ لوگوں کے مال میں خدا کا بڑا حق ہے، لوگوں کی کمائی میں دین کا اور دین والوں کا حق ہے۔ زکوٰۃ تو آپ سب جانتے ہیں، فطر بھی جانتے ہیں، اور یہ اکثر مسلمان دیتے بھی ہیں، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ زکوٰۃ میں چوری نہیں کرتے، اور حقیقت یہ ہے کہ خوشی سے نکالتے ہیں۔ لیکن حدیث دوسری آئی ہے
صحیح مسلم اور جامع ترمذی میں ہے وفی مالک حق سوى الزکات، زکات کے علاوہ بھی بڑے حقوق ہیں۔ جس پیغمبر پر زکات کی آیات نازل ہوئی اور جس رسول مرسل نے اور نبی مکرم نے زکات کی تفصیلات اور شرح فرمائی، وہی پیغمبر فرماتے ہیں کہ زکات کے علاوہ بھی حقوق ہیں، وہ اس میں شاید کوتاہی ہو رہی ہے۔ یہ ایک قاعدہ ہے کہ جتنے اعمال ہیں یہ جمع ہو رہا ہے، اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ غائب ہو گئے، وہ پردے کے پیچھے جا کے دوسری طرف سے آ رہا ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں ہے اگر کسی نے اندھیری رات میں پتھر کے نیچے کوئی گناہ کر لیا جو کسی کو پتہ نہ ہو سوائے اس کے، اللہ ایک نہ ایک دن اس کو دن دہاڑے پتھر کے اوپر لے آئے، سب دنیا دیکھ لی، نہیں چھپے گا، وہ چھپ سکتا نہیں، نظام اللہ نے ایسا بنایا۔ ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ ختم ہو گیا، حق تعالیٰ فرماتے ہیں تم بھول چکے ہو، میں بھولنے والا نہیں ہوں، میرے ملائک موجود ہیں، میرے حفظہ موجود ہیں، میرے معقبات موجود ہیں، وہ سب کے سب ایک ہی گن کر تمہارے ساتھ حساب کریں۔ اس لیے لوگ بہت زیادہ استغفار کرتے ہیں، بہت توبہ طائب رہتے ہیں، ہر وقت دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ دنیا و آخرت کے رسوائی سے پناہ میں رکھ، دنیا و آخرت کی بربادی سے اور تباہی سے بچا۔ اگر تعالیٰ کسی کے حق میں دعا قبول فرما لے تو اس کے رحمت و احسان کے خزائن بہت وسیع ہے، لیکن فکر مند ہونا چاہیے، اور یہ کبھی بھی کوئی نہ سوچے کہ میں نے ظلم کیا، مظلوم کچھ نہ کہہ سکا، اور میں نے کسی کا حق دبایا اور وہ مجھ سے لے نہیں سکتا، اور میں نے کسی کو رلایا اور وہ اپنے آنسو خود پہنچ گیا، اور میں نے کسی کو دکھ میں دیکھا اور میں نے مداوا نہیں کیا، یہ سب کام آپ کے ساتھ حساب ہو، یہ سب کا حساب دینا پڑے گا، اور یہ پردے کے پیچھے ہو جاتے ہیں جس کو ہم غیبوبت کہتے ہیں، اور پھر وہ دوسرے رنگ میں آتے ہیں، کبھی اولاد کی نافرمانی اور حادثات، کبھی مال کی تباہیاں اور لوٹ مار، کبھی جائیداد اور عزت کے خطرات۔ کون سا خطرہ ہے جو آج معاشرے میں نہیں؟ نام لینا ٹھیک نہیں ہے، ایک زمانے میں یہ نئے نئے کراچی کے حالات خراب ہو رہے تھے، یہاں صوبے کا جو سب سے بڑا ذمہ دار تھا اس سے ہماری میٹنگ ہوئی، اس میٹنگ میں اس نے یہ بڑی زبردست بات کہی جو بہت ہی ڈائری میں لکھنے والی ہے۔ اس نے کہا میں بھی راستہ بدل کے آتا جاتا ہوں اور کبھی کبھی اپنے سرکاری بہت بڑا انتہائی اونچا عہدہ تھا اس گاڑی کو چھوڑ کر ٹیکسی میں چلے جاتا ہوں۔ میں نے کہا آپ بہت اچھی حفاظت ہماری کر رہے، وہ ہماری بات کی تصدیق کر رہا تھا کہ ماحول زیادہ خراب ہے اور امن بالکل مفقود ہے اور ہر طرف تباہی اور بغاوت مچی ہوئی ہے، لیکن ہمیں اس بات کا دکھ ہوا کہ اس کے پاس تمام ایجنسیاں ہیں، سب مسلح افراد موجود ہیں اور یہ اس پورے صوبے کا ذمہ دار بنایا گیا اور اس کا یہ حال ہے، تو یہ دوسروں کو کیا حفاظت دے گا؟ یہ اللہ دکھاتا ہے ہمیں کہ محافظت صرف اللہ کے پاس ہے۔ حدیث شریف میں ہے اللہم احفظنی، یا اللہ میری حفاظت فرما، لا حافظ الا انت ولا حفاظت الا منک، تیرے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں اور تیرے علاوہ کسی کے پاس بچانے کا سامان نہیں ہے، کیسے بچائے گا؟
استغفر اللہ. اور صرف وہ تو نہیں کہ ماحول میں تکلیفی کیفیت ہے، آلودگی ہے، اور بغاوت اور سرکشی کے رنگ میں قتل و غارت، لوٹ مار ہے، بیماریاں بھی تو بہت زیادہ ہیں، تکلیفیں بھی تو ہے، عجیب عجیب بیماری. اچھا بھلے انسان سامنے آ جائے گا، دعائیں کرائے گا، اور اس کے بعد کہے گا کہ جی مجھے ایسی ایک لا علاج بیماری ہے اور ڈاکٹر نے مجھے 1.5 یا 2 سال دیے. آدمی دنگ رہ جاتا ہے کہ یا خدایا کہ کس تکلیف میں آپ اپنے بندوں کو ڈال رہا ہے. اور اس قدر انگنت آلام ہے، آثار ہے، غموم ہے اور ہموم ہے کہ سوائے ایک صورت کے کہ اللہ جل جلالہ امن والہ عز شانہ عظم برہانہ، کہ خزائن احدیت اور سمدیت، خزائن کرم اور جود اور اس کے شعور اور برکات الوہیت کے دامن میں آدمی آ جائے. اللہ کو تو راضی کرنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اللہ سے مانگنا بہت ضروری ہے، اور پورا اعتماد و توکل کرنا ضروری ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مبعوث ہوئے تو آپ کے زمانے میں وہ مشہور حکیم موجود تھا جو بہت زیادہ عقل مند مانا جاتا تھا، افلاطون. وہ اس نے کہا کوئی آدمی آیا ہے بنی اسرائیل میں اور وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے کہا یہ امر مسلم ہے کہ نبی کی عقل بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت زیادہ. نبوت کی ذمہ داری بہت ہے، جن اور انس، قوم اور رعایا سب کو سمجھانا ہے تو اللہ کامل عقل اس کو عطا فرماتے. متکلمین کہتے ہیں کہ ہر نبی کے 7 صفات کمال کے ہیں: کامل العلم، کامل العقل، کامل الحیا. حیا بہت زیادہ ہوتی ہے. اللہ اکبر. بڑے منصب کے ساتھ حیادار رہنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا رد کرتے تو ایک فرد کا نام نہیں لیتے. ما لہؤلاء القوم، لوگوں کو کیا ہوا ہے، کیا کر رہے ہیں. اس کا مرتکب ایک فرد ہے، لیکن آپ اس انداز سے بیان فرماتے کہ وہ ایک نشانہ نہ بنے اور لوگ بھی اس سے پرہیز کر دیں. اور بخاری میں آپ کے متعلق ہے آپ ایسے باحیات ہیں جیسے کوڑی. کل عذرا غیر شادی شدہ لڑکی، وہ بڑی باحیا ہوتی ہے، وہ بول چال میں، دیکھنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں. جب زمانہ حیا کا تھا اور دور حیا کا تھا تو ماں باپ اس کے سامنے لڑکوں کی باتیں نہیں کرتے تھے کہ ہماری بچی کی شادی نہیں ہوئی، پرائے لڑکوں کی طرف ذہن نہ جائے. اب تو اتنے حیادار ماں باپ ہو گئے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو کہتے ماشاءاللہ دلہن ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کو پتہ ہی نہیں باپ کو، وہ صرف باپ کہلاتا ہے. آگے یہ بلوں کی بچے ہو رہے ہیں تو یہ کوئی باپ ہے کیا؟ آدمی اپنے آئینے سینے میں دیکھے کہ مجھ میں باپ کی خصلت ہے، وہ وقار، وہ تدبر، وہ عفت، وہ پاک دامنی، وہ اولاد کے بارے میں احتیاط، خوش رنگی، یہ ماں باپ کا خاص پہچان ہوتا تھا. اب وہ بھی ڈانس دیکھ رہے ہیں اور یہ بھی ڈانسروں کو پہچان رہے ہیں. اور چمکی نتی حمیدہ جب انگلش سے تھی بیگانہ، اب شمع انجمن ہے وہ کبھی تھی چراغ خانہ. دینی و اصلاحی بیانات کو سننے کے لیے ہمارے چینل القراءت آفیشل کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ اور شیئر کیجیے تاکہ آنے والے نئی ویڈیوز کا سب سے پہلے آپ کے پاس نوٹیفیکیشن پہنچ سکے. خدا حافظ.